یہاں متضاد سے مراد کیا ہے؟ ایک تو ہے عدم یقین، آپ کے اندر یقین موجود ہے مگر عدم یقین بھی موجود ہے، یہ متضاد ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اے اللہ تو مجھے یہ مشاہدہ کرا کہ تو بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے جوڑے گا، کیسے ان کو دوبارہ ان کے پور جوڑ دے گا، ان کا پر ان کے پنجے جوڑ دے گا۔ اللہ نے کہا ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ کہ یقین تو ہے، میں اس میں اضافہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا پھر یہ 4 پرندے لے اور انہیں اپنے آپ سے ہلا لے، اور اس کے بعد ان کا کیما کر کے اور ان کو مکس کر دے اور 4 پہاڑوں پہ دور رکھ دے، اور جب تو انہیں پکارے گا تو یہ دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ عدم یقین اگر نہ ہوتا یہ مشاہدہ ان کے نصیب نہ ہوتا۔ جب آپ بلا چوں و چراں چیزیں تسلیم کر لیتے ہیں پھر تضاد آپ میں نہیں رہتا، پھر آپ سے تحقیقات چھین لی جاتی ہے، آگے بڑھنے کی جستجو چھین لی جاتی ہے۔ دنیا میں جتنے سفر ہیں وہ تضاد کے سفر ہیں۔ آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں، ہوا کے متضاد سفر کرتے ہیں۔ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں، ہوا کو چیرتے ہوئے متضاد سفر کرتے ہیں۔ زمین پہ سفر کرتے ہیں، آپ ہوا کو چیرتے ہوئے آپ کی کار جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہے، یا موٹر سائیکل جا رہی ہوتی ہے، یا بس یا ٹرک جا رہا ہوتا ہے۔ تضاد ضروری ہے۔ تضاد ایسے ہی ہے جیسے انجن میں بارود بھر دیا جائے اور وہ چلتا ہے، کیونکہ تضاد کے بغیر چیلنج نہیں ہوتا، اور چیلنج کے بغیر آگے نہیں بڑھا جاتا۔ تضاد چیلنج ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کیا، ہر جگہ تضاد کے مواقع پیدا کیے۔ موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، فرعون تضاد نہیں ہے؟ اگر فرعون کو بیچ میں سے نکال دیں تو تمام دعوت دین، تمام کاوشیں، تمام کوششیں، اپنی امت کو لے کے نکلنا، یہ پھر ایگزسٹ کرتا ہے؟ یہ تضاد کی وجہ سے یہاں نوبت آئی۔ اس تضاد نے عزتیں دی ہیں، مقام دیا ہے، سسٹم دیا ہے، ایفرٹس دی ہے، جدوجہد دی ہے، تحریک دی ہے، حرکت دی ہے، حرارت دی ہے، یہ تضاد سے ہے۔ تو تضاد جو ہے، مگر جو شمس بات کر رہے ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے اندر ٹٹول۔ میں جو کو جانتا ہوں، میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں، بہت سے سوالات مجھ سے کرتے ہیں، کنفیوژن ان کے اندر بھرے ہوتے ہیں، بھرپور ہوتے ہیں، تضادات کا مجموعہ ہوتے ہیں، بری طرح ابہام کا شکار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا تعلق اللہ سے بن نہیں رہا ہوتا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو شناخت نہیں کر پاتے۔ سمجھ مومن رہے ہوتے ہیں اپنی نمازوں وغیرہ کی وجہ سے، عبادات کی وجہ سے، اندروں میں فرق ہوتا ہے۔ تو جب تک تضاد دور نہ ہو، عدم یقین یقین میں تبدیل نہیں ہوتا۔ عظیم ترین ہستی اس معاملے میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کوئی مشاہدہ ڈیمانڈ نہیں کیا، کیونکہ عدم یقین نہیں تھا۔ قرآن نے اسی لیے اس چیز کو بیان کیا، 3 یقین کی بات کی ہے قرآن نے، تاکہ اگر یہ سمجھ میں آ گیا لوگوں کو تو دین سمجھ میں آ جائے گا، ان کو سمجھ آ جائے گی کہ دین ہے کیا۔ ایک کہا گیا علم الیقین، ایک کہا گیا
عین الیقین، ایک کہا گیا حق الیقین. اور یہ تینوں مثالیں انسانیت کو دی گئیں. ابراہیم خلیل اللہ امام الانس ہیں، انسانوں کے امام ہیں، پیغمبروں کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب علم اور یقین کیا ہے؟ ابراہیم یہ جانتے ہیں کہ اللہ بوسیدہ ہڈیوں کو ملا دے گا، پھر سے لوگوں کو زندہ کر کے اسی شکل میں کھڑا کر دے گا، یہ ان کو علم ہے. ان کا دین ان کو یہ بتا رہا ہے، ان کا رب ان کو یہ بتا رہا ہے. یہاں تک تو ان کو معلوم ہے، مگر وہ اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، عین الیقین میں جانا چاہتے ہیں. عین کہتے ہیں آنکھ کو، جب آنکھ سے دیکھ لیں تو اللہ نے مشاہدے سے گزار دیا، وہ پرندے آئے اور پرندے آ کے دوڑتے چلے آئے، پھر عین الیقین کی منزل پہ آ گئے، عین الیقین میں داخل ہو گئے. مگر پھر بھی ایک چیز رہ گئی، اور وہ تھی حق الیقین. حق الیقین کسی راستے سے گزرے بغیر نہیں آتا. اس سے بھی گزار دیا گیا ابراہیم خلیل اللہ کو. دو ایسے واقعات ہو گئے، ایک منجنیق سے انہیں آگ میں پھینکا گیا، آگ گلزار بن گئی. یہ حق الیقین ہو گیا کہ اللہ جو چاہے جب چاہے جس وقت چاہے جس کے ساتھ چاہے کر سکتا ہے. پھر دوسرا مظاہرہ، ان سے کہا گیا کہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا، تو چھری چلا دی. حق الیقین کی انتہا ہو گئی. تو اس لیے معزز ہیں ابراہیم، اس لیے عظیم ہیں ابراہیم کہ وہ یقین کی تینوں حالتوں سے گزرے ہیں، انہوں نے تینوں حالتوں کو پایا ہے. تو جب عدم یقین یقین میں بدل جاتا ہے تو اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے پہلے تضاد ضروری ہے. جب اس کے تضاد نہیں ہوگا، تقابل نہیں ہو، تضاد سے مراد تقابل بھی ہے کہ مقابلتاً کوئی چیز سامنے آئے، اس وقت تک اتنا پختہ ایمان نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے پڑے ہیں باہر ویرانے میں ایک درخت کے نیچے. ایک بدو آیا اور اس نے تلوار تان لی. انہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے مجھ سے اب کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا اللہ، میرا اللہ. یقین کی انتہا ہے، وہ تلوار لیے کھڑا ہے اور آپ فرما رہے ہیں میرا اللہ بچائے گا. اس کی تلوار چھوٹ گئی. تو تضاد سامنے آیا نا، ایک آدمی جان کے درپے ہے اور وہاں یقینی حالت دکھائی گئی، عدم یقین کو ختم کر دیا گیا. یہ سمجھانا چاہ رہا ہے شمس تبریز علیہ الرحمہ کہ اگر تم عدم یقین سے نکل جاؤ اور تضادات کو چھوڑ دو، تمہارا یہ مکمل اور کامل ایمان ہو جائے اور بھروسہ ہو جائے کہ تمہارے لیے جو پروگرام اللہ نے بنا رکھا ہے، جو تمہارے لیے مقرر کر رکھا ہے، یہ ہو کے رہنا ہے، تو تمہاری بے چینی ختم ہو جائے گی. جس کی بے چینی ختم ہو جائے گی اس کے کنفیوژن ختم ہو جائیں گے، ابہام ختم ہو جائیں گے. جس کے ابہام ختم ہو جائیں گے اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا. اور مکمل ایمان کے ساتھ ہی اللہ سے تعلق جوڑا جا سکتا ہے، ویسے نہیں ہو سکتا. میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں، جب یہ قانون دیا گیا کہ تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان، مال، اولاد، ناموس سے پیارے نہ ہو جائیں، تو یہ تو ہم میں ہے نہیں. مومن اور مسلمان اپنے آپ کو ہم کہلوا رہے ہیں. تو جب ہمارا ایمان ہی نامکمل ہے تو اس کے تحت جو ہم اعمال کرتے ہیں وہ اعمال کس کیٹیگری میں جائیں گے؟ پہلے تو ایمان کو اس یقین پہ لانا ہے کہ اللہ کے رسول کی ذات، ان کے عزت، ان کا پروگرام، وہ میری جان سے، میری اولاد سے، میرے ماں باپ سے، میرے بہن بھائیوں سے امپورٹنٹ ہے، قیمتی ہے. تب میرے اعمال نوٹس ہوں گے بحیثیت ایمان کے. تو وہ تو ہم کر نہیں رہے. نہ رسول اللہ سے اس محبت کو ہم سمجھ رہے ہیں اور دعوے دار ہیں کہ میں بڑے اعمال کر رہا ہوں. وہ اعمال کیا بیچتے ہیں؟ ان کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی قدر ہی نہیں ہے.
تو یہاں شمس تبریز علیہ رحمہ آپ کو جو چیز دے رہے ہیں، گفٹ دے رہے ہیں، وہ یقین کا دے رہے ہیں کہ عدم یقین سے نکلو اور یقین میں داخل ہو جاؤ۔ جب یقین میں داخل ہو جاؤ گے، اس کا ایک مظاہرہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ جب وہ بکری کا دستی کا گوشت جس کو ایک یہودی عورت نے زہر آلود کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، ایک نوالا آپ نے کھایا، تو آپ نے کہا خالد اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ میں کہا یا رسول اللہ مجھے دے دیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا یقین تھا کہ یہ زہر ایک مومن کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو وہ یقین اتنا قوت والا تھا، اتنا طاقتور تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تو یہ یقین اتنی بڑی پاور ہے، یہ ہم سے چھن گیا ہے، یہ ہم سے چھن گیا ہے۔ ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، پھر لفظ ایک استعمال کرتے ہیں، متے سن لوے، متے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، متے از اے بلیم فار گاڈ، یہ بلیم ہے اللہ پر کہ متے سن لوے۔ جب وہ قرآن میں کہتا ہے میرے بندو میں تمہاری سنتا ہوں، میں تمہاری قبول کرتا ہوں، میں تمہاری شہرک سے بھی قریب ہوں، مجھے پکارو، وہ دعوت دے رہا ہے اور آپ کہتے ہیں متے سن لوے۔ جب تک متے آپ کے اندر رہے گا اللہ آپ سے دور رہے گا، کبھی آپ اللہ کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے۔ یاد رکھیے گا، یہ وہ عدم یقین ہے جس نے آپ کے اور اللہ کے درمیان فاصلے قائم کر دیے۔ اور جس دن آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ جو میں اللہ سے کہہ رہا ہوں میرا اللہ اس کو سن رہا ہے اور میری اس تکلیف کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور کر سکتا ہے، خدا کی قسم اسی دن آپ کا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے گا۔ متے کو نکال دیں، یعنی کہ شک کہ شاید اللہ سن لے۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں اور میں کہتا ہوں خدا کے بندوں کیا کہتے ہو ظالموں، تو وہ کہہ رہا ہے میں سنتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں، تم کہہ رہے ہو شاید سن لے۔ یہ شاید کا لفظ جب تک موجود رہے گا تم اللہ سے ڈسکنیکٹ رہو گے۔ شاید کو نکال دو، تمہیں اللہ ویلکم کرے گا۔ وہ کہتا ہے تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا، پھر وہ دوڑ کے آئے گا۔ شاید کو نکال دو، اس کی جگہ یقین کو پٹ کر دو، عدم یقین کو ختم کر دو۔ فرشتوں نے کہا تھا ابراہیم سے کہ اگر تم ریکویسٹ کرو تو ہم اس آگ کو بجھا دیں۔ انہوں نے کہا میں نے کسی مخلوق کو ریکویسٹ نہیں کرنی، جس کے لیے میرا پروگرام ہے وہ میرا خالق ہے، مجھے پتا ہے کہ اسے سب پتا ہے۔ جب مجھے یہ پتا ہے کہ میرے مالک کو سب پتا ہے تو مجھ سے کامل یقین کس کا ہوگا؟ کون سی چیز ہے جو مجھے خوف زدہ کر دے گی؟ کوئی دنیا کی طاقت اس شخص کو خوف زدہ نہیں کر سکتی جو عدم یقین سے نکل کر یقین میں داخل ہو گیا۔ اور سب سے بڑا یقین کیا ہے؟ کہا گیا کہ تو عبادت کیے جا اللہ کہ تو یقین کو پہنچے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یقین کیا ہے؟ فرمایا موت۔ کوئی ایسا شخص ہے جو زندہ ہے؟ کوئی ایسا گھر ہے جس میں موت نہیں ہوئی؟ تو اس یقین کے لیے جو سب سے بڑی قوت ہے وہ موت ہے۔ جب آپ کو یہ پتا ہے کہ میں نے لازمی چلے جانا ہے تو پھر کچھ تو تعلق بناؤ اس سے جس کے پاس جانا ہے، اس پہ کچھ تو بھروسہ بناؤ کہ جس کے پاس جانا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یقین سیکھ لیں، ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ شمس یہی تو پیٹ رہا ہے، یہی تو سمجھا رہا ہے کہ او مسلمانوں تو مومن تب بنتے ہو جب یقین میں داخل ہو جاتے ہو۔ سورہ آل حجرات 14 نمبر آیت، اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہہ دو، یہ بدو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ان سے کہہ دو ایمان تو تمہارے سینوں میں ابھی داخل بھی نہیں ہوا، تم صرف اسلام لائے ہو، جب ایمان لے آؤ گے تو تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کیا جائے گا۔
تو اس جملے پہ میں نے پھر کہا تھا، جو بات بہت زیادہ پھیلائی اشفاق احمد مرحوم نے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، میں نے کہا تھا مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ تو اللہ کی تب مانے گا جب اس کا بھروسہ ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت خوبصورت بات کہی، کہنے لگے آج سے میں اپنے معاش کی فکر سے آزاد ہو گیا، آج سے میں اپنے معاش کی فکر سے آزاد ہو گیا۔ اے ابی بکر کیا ہوا؟ اس دن وہ آیت اتری تھی کہ آسمان میں اڑنے والا، زمین میں چلنے والا، زمین پہ رینگنے والا، پانی میں تیرنے والا، کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا رزق میرے ذمہ نہ ہو۔ جب اللہ نے یہ کہا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج میں معاش کی فکر سے آزاد ہو گیا۔ ان کا یقین تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی بات ہے، جس میں نمبر 2 نہیں ہو سکتا، امپاسبل ہے کہ ایسا نہ ہو، اور خدا کی قسم آج تک یہ ایسا ہے اور قیامت تک یہ ایسا رہے گا۔ میں نے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے کروڑ پتیوں کو بھیک مانگتے دیکھا ہے اور بھیک مانگنے والوں کو ارب پتی ہوتے دیکھا ہے اس چھوٹی سی زندگی میں۔ یعنی کوئی یہ ڈائلاگ نہیں ہے یا سٹوری نہیں ہے، دیکھا ہے، مشاہدات ہیں زندگی کے۔ تو جس کو اللہ سے تعلق چاہیے، ذہنی سکون چاہیے، راحت کی نیند چاہیے، اطمینان قلب چاہیے، اللہ سے تعلق چاہیے، اپنے یقین کو درست کر لیں۔ جس نے یقین کو درست کر لیا وہ دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہوں گے۔ بھروسہ اللہ پر، بس اللہ کے بھروسے پہ جو رہے گا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام جنگل سے گزر رہے تھے، جو ان کے ساتھ ان کا ملازم تھا یا ہواری تھا، اس نے ایک پوٹلی پکڑی ہوئی تھی ہاتھ میں۔ نبی اللہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنا ہے اللہ کے رسول، تیرا اور میرا 2 دن کا کھانا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو توکل میں ہمیں پرندوں سے بھی پیچھے چھوڑ دینا چاہتا ہے، کھول اس کو۔ اور وہ روٹیاں ساری جنگل میں پھینک دی، آدھی روٹی اس کے لیے رکھی اور آدھی اپنے لیے، کہ پرندوں سے تو پیچھے نہ چھوڑ ہمیں۔ پرندوں کا کتنا توکل ہے، کتنا یقین ہے اپنے رب پہ۔ صبح کو خالی پوٹے نکلتے ہیں، وہ کھیتوں میں آپ نے دانہ تو ان کے لیے نہیں ڈالا ہوتا، شام کو بھروں پوٹے واپس آتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ میرے مالک کا بندوبست ہے اور مالک یہ بندوبست کر رہا ہے۔ تو خدا کرے پروردگار آپ پہ احسان فرمائے، کرم کر دے، آپ کو یہ یقین کی دولت عطا کر دے، تاکہ آپ کی زندگی جو سفر ہے وہ مطمئن ہو جائے، عزت والا ہو جائے، آسانیوں والا ہو جائے۔